अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तरह तरह की खबरें चल रही हैं मुल्क में। बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कोई कोई बात बता रहा है, कोई कोई बात बता रहा है। इंडिया में सैफ अली खान को कोई चाकू मार कर भाग गया है। इस पर बात हो रही है। मैं आज बात करूंगा एक कैदी की जो मुख्तलिफ सज़ाएं पाने के बाद, जिस पर अपने मुल्क से गद्दारी समेत अपनी बीवी से शादी तक के तमाम इल्ज़ामात लगे, वो इतना ख़तरनाक हो चुका है कि हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट वक्त जो ताकत के खुदा बने बैठे हैं पाकिस्तान में, वो उसको सज़ा देते हुए भी डर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा आज इमरान खान की। कल ही खबर आई बैरिस्टर गौहर साहब की परसों रात आर्मी चीफ से एक लंबी तवील मुलाकात हुई। अब उसकी कुछ नुकात सामने आ रहे हैं, जिसमें से पहला नुक्ता तो ये है कि कहा गया है गौहर साहब को कि जनाबे वाला, ज़रा टेम्परेचर आप कैदी नंबर 804 से दरख्वास्त करें कि ज़रा सियासी टेम्परेचर कम करें ताकि हम कुछ कर सकें उसके लिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि चंद दिन तक तहरीक इंसाफ वालों की कुछ बेहतर खबरें आना शुरू होंगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक करके। ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है तो आप भी कुछ सीबीएम्स करें। ये पहली बार हो रहा है वैसे, बाय द वे। इससे पहले आपको याद होगा कि जब भी सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट की बात होती थी तो इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता था कि भाईजान सीबीएम करें आप, ज़रा कुछ ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा वो है, आप ज़रा हाथ खोला करें। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैदी से कहा जा रहा है, दरख्वास्त की जा रही है कि जनाबे वाला हमारे पे हाथ थोड़ा होला करो, तुमने तो बहुत ही किल्ली दबाई हुई है। तो ये खबर तो अब कंफर्म हो चुकी है। गो के बैरिस्टर गौहर साहब इनकार कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ साहब ने लाइलमी का इजहार किया, मगर साहिबजादा हामिद रजा भी कंफर्म कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे ज़राए भी हमें कंफर्म करें कि ये वन ऑन वन मुलाकात हुई, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात हुई। लंबी तवील नशिस्त थी, बहुत सारी बातें इसमें हुई। और ज़राए का ये भी दावा है कि इस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के लिए जल्द ही आसान टाइम शुरू होने वाला है, आसानियाँ शुरू होने वाली है, और हुकूमत को इस बात का कोई इल्म नहीं है। इसको ज़रा आप कनेक्ट करते हैं नाजरीन 2019 से, 2020 से, जब शहबाज शरीफ बाजवे के साथ जा जाके डिग्गी में छुप कर जाता था और मुलाकातें करता था। अब तो खैर बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। उस वक्त अरशद शरीफ साहब ने एक शो किया था जिनमें उन्होंने कोकाफ की एक कहानी सुनाई थी कि कोकाफ के जिन से मिलने के लिए एक बंदा जाता है, गाड़ी की डिग्गी में बैठकर जाता है, एक गोल्फ कोर्स होता है, वहाँ से गायब हो जाता है, होल नंबर 9 के पास से बरामद होता है। तो अरशद साहब उस वक्त शहबाज शरीफ साहब का ही जिक्र नेक फरमा रहे थे, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, एक या चंद दिन पहले शायद। तो अगर आप वो शो निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कब जाके बाजवे से खुफिया मुलाकात, डिग्गी वाली मुलाकात की थी। और ये अरशद साहब ही थे ये खबर ब्रेक करने वाले, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस खबर को कन्फर्म किया। तो अभी एक ऐसी मुलाकात हुई है, इसका क्या नतीजा लिया जाए, इससे क्या होगा, ये तो आप, इट कैन बी एनीबडीज गैस। आप लोग गैस कीजिए, मैं भी गैस करता हूँ क्या होगा। लेकिन एक बात तो तय है नाजरीन, वो बात ये है कि जो जेल में बैठा हुआ है कैदी नंबर 804, वो कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना कि जी, वो जिस तरह गल हो रही थी ना कि जी दो खानदानों में लड़ाई हो जाती है, तो एक वो कहता है यार तू चुप करा जरा, अपने बाबे को चुप करा जरा, मैं इधर से कहता हूँ, कहते मैं की करा, साडा बाबा तत्ता ही बहुत है, तू अपने बाबे को पहले चुप करा। तो ये पीटीआई वालों का बाबा भी बड़ा तत्ता है, ठीक है। वो मतलब अब आप मिसाल के तौर पर मिसाल देखें, आप जेल में बैठा हुआ है भाईजान, बीवी जेल जा सकती है, जेल से होकर आई है, भांजा मिलिट्री कोर्ट में 10 साल सजा पर है, बहनें जेल से होकर आई हैं, दोबारा भी जा सकती हैं। आपको पाकिस्तानी हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का क्या एतबार है, ये कल को इसका घर भी गिरा दे। बहुत सारे लोगों के गिराए हैं, तोड़े। आदिल बाज़ई के साथ क्या किया गया, जनाबे वाला वो चुप करने के लिए तैयार नहीं, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है और खड़काई जा रहा है इनको। पूरी दुनिया से बात करता है, इंटरनेशनल मीडिया से बात करता है, ठीक है। जज कहता है जी आज फैसला डिले हो गया, वो आगे से मजाक उड़ाता है जज का। वो कहता है फैसला सुना, फैसला क्यों नहीं सुनाता जज, वही जज आ फैसला सुना, ठीक है। वो कहते हैं जी हम तुम पे एक और मुकदमा बना देंगे, वो कहते हैं बना दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये कहते हैं भाईजान आपके लिए कोई आप रिक्वेस्ट डालें कि आपकी जान को खतरा, आपको बनिकाला शिफ्ट करते, कहते मैंने नहीं जाना। लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब को मौका मिला था सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का, जब वो अटक किले में कैद थे, तो उन्होंने कहा था जी मुझे मच्छर बहुत काटते हैं, तो इनको कहें जी मच्छरों का बंदोबस्त कोई करे। इसको कहते हैं जी तुम्हें क्या चाहिए, कहता है डंबल दे दो यार, मुझे किताबें दे दो, डंबल दे दो ज़रा, मैंने डंबल शंबल फेरने होते, मेरे मसल बड़े कम हो गए। मैं ऑथेंटिक बात आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं मेरे डंबल बड़े कट गए ने, मसल बड़े कट गए ने, मैंने डंबल चाहिए थे। आप उसको कहते हैं भाईजान तुन देंगे आपको, वो कहते हैं तुन दो जी, जितना मुझे अंदर तुनना हुआ इससे अंदर क्या तुनोगे आप, खड़ा खोद मुझे मार दोगे, मार दो। मजाक उड़ाता है वो, फिर इनको लताड़ता है वो, आर्मी चीफ का नाम लेके तनकीद करता है। अभी भी इन हालात में इससे वर्स्ट क्रैकडाउन आपने कभी भी नहीं देखा।
یہ جو پاکستان کا پہلا ڈکٹیٹر ہے وہاں سے لے کے آج تک کی ایک ہی پلے بک جو چلی آ رہی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ارشد صاحب جس کو اولڈ پلے بک کہا کرتے تھے، تو انہوں نے وہ سارے ڈکٹیٹروں کی ملا کے ضیاء، ایوب، یاہیا، مشرف کو مکس کر کے ایک نیا مرکب نکالا، وہ سارا اپلائی کر دیا تحریک انصاف کے اوپر۔ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ایک بندہ ایک انکار اس کا، وہ جیل میں جا کے بیٹھ کے کہتا ہے میں نکلوں گا ہی نہیں یہاں سے، میں ڈیل نہیں کرتا۔ آپ کا سارا جو سسٹم ہے وہ چوک ہو گیا، سسٹم کو سانس نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں۔ آپ نے ٹی وی پر نام بند کر دیا، آپ نام نہیں لینا، ٹی وی پہ نام لینا ہے۔ اینکر مارا گیا ایک میرا بھائی، جان سے گیا، نوکریاں گئیں، میری اپنی نوکری گئی، کس قسم کا ظلم نہیں کیا، کیا فرق پڑا۔ وہ ایک بندہ اڑ گیا، اس نے گیئر اپنا پھنسا لیا ہے، وہ کہتا ہے نہ میں آگے ہوں گا نہ میں پیچھے ہوں گا۔ دوسری طرف سے امریکی پریشر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، وہ واضح طور پر میں نے کل رات کو بھی اس کا ذکر کیا، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ اب آپ کے حالت یہ ہوگی کہ آپ کا ایک سینیٹر، آپ کے ایک ایم این اے صاحب جو ہیں وہ $500 کی ٹیبل خریدیں، چیئر خریدنے کی کوشش کریں، کچھ بندے ملا کر وہ کوئی پورے کا پورا 6 سیٹوں کا ٹیبل خریدنے کی بات ہو رہی ہے کہ بلاول صاحب جائیں گے جی، اور جی محسن نقوی صاحب جی وہاں پر جائیں گے۔ دا پرابلم از کہ یو کین بی اے گیسٹ آف بائیڈن ایڈمنسٹریشن مے بی، بٹ یو ول ناٹ بی دا گیسٹ آف ٹرمپ ایڈمنسٹریشن۔ آپ پرائیویٹ ٹیبل خریدیں گے، وہاں پر تھوڑی دیر بعد جب آپ بیٹھے ہوگی، سٹنگ ہوگی آپ کی، تو پتہ چل جائے گا کہ جناب پرائیویٹ ٹیبل خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب والا۔ بلاول صاحب نے تو لابنگ فرم بھی ہائر کی تھی، پاکستان گورنمنٹ نے بھی لابنگ فرم ہائر کی تھی، کوئی فرق نہیں پڑا، تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے آلریڈی۔ دوسری طرف ناظرین، ہماری جو ہیں کول چیف منسٹر، ان کی حرکتیں آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی 2025 چل رہا ہے، یہ 1901 میں اگر کی جاتی حرکتیں تو لوگوں کو شاید نہ سمجھ آتی۔ ابھی آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ہدایات جاری ہوتی ہے کہ اسکالرشپ لینے والے بچے یہ والا ٹیسٹیمونیل دیں گے کہ مجھے میرا شکریہ چیف منسٹر نے مجھے کیا، میں تو خوشی سے نہال رہ گئی، انہوں نے حال ہو گئی۔ چیف منسٹر اس قسم کی حرکتیں کر کے مریم نواز شریف صاحبہ وہ ایک برانڈ بن رہی ہیں، وہ برانڈ نور پور بننا چاہ رہی ہیں ناظرین، وہ بن چکی ہیں خیر یہ برانڈ نور پور برانڈ، لیکن وہ مزید بڑا برانڈ بننا چاہ رہی ہیں۔ وہ یہ اسٹیجڈ ہے، وہ اب کل آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ارے وہ کون سی بچی میری تصویر اٹھائے کھڑی ہے؟ مجھے آپ میں سے کوئی بندہ ایک بتائے، یہ جو پینافلیکس چھپتے ہیں، کیونکہ میں میڈیا میں ہوں، میں چھپوائے ہوئے ہیں یہ پینافلیکس، ہمارے اسٹوڈیوز میں لگتے ہیں، اسپیسیفک آرڈر دے کر سائز دے کر یہ پینافلیکس بنوائے جاتے ہیں۔ کوئی سپورٹر ہوتا ہے آپ کا یا کوئی بندہ ہوتا ہے جو یہ بنواتا ہے، جو لوگوں کو پکڑاتا ہے۔ نارملی کدھر ہوتا ہے پاکستانی ایک سیاست دان ہے جس کی تصویریں بکتی ہیں، وہ ہے عمران خان۔ اس کے علاوہ کس سیاستدان کی تصویریں بکتی ہیں جی؟ آپ نے دیکھی ہیں، پرنٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہیں، اور مریم نواز کی آپ نے دیکھی ہیں کبھی تصویریں بکتی ہوئی؟ وہ بچی اتنا بڑا پینافلیکس لے کے کھڑی ہے ہولڈنگ سائز کا، اس کو کسی نے پکڑایا، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو سوراخ بھی نظر آ رہا ہے لٹکانے کے لیے جو بنایا ہے۔ کوئی بندہ پرنٹ کرواتا ہے ایسے، لاجک کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی پرنٹ کرواتا ہے ایسے، خاص طور پہ سوراخ بنواتا ہے، وہ بچی بیچاری کے سانس نہیں نکل رہا، اوپر سے یہ ایسے جب فٹ کون ڈالتا ہے ایسے کر کے، ایسے یہ ہاتھ ایسے کیوں رکھتے ہیں، ایسے کیوں رکھتے ہیں؟ نارمل بھی ہو سکتا ہے، وہ اس قسم کے ہاتھ بھیجا تنقید ہے، آئی نو ویری بیڈ، خواتین کے ہاتھوں پہ اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے، ویری سوری، بٹ کوئی ڈرامہ کرنے کی بھی انتہا ہوتی ہے، کوئی ہمیں اتنا بھی بیوقوف مت سمجھے، کوئی جینون محبت ہوتی ہے، نظر آتی ہے، او ہاؤ سویٹ دو، ہاؤ سویٹ، کم، اچھا ادھر منہ کر لو تصویر کھینچا لو، اچھا ادھر بھی منہ کر لو تصویر کھینچا لو، اچھی سے تصویر کھینچنا کیونکہ میری پی آر کیمپین چلنی ہے۔ اس کے بعد انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز کی چیزیں جناب والا مارکیٹنگ والوں کی طرف سے چینلز کو آتی ہیں کہ جناب یہ آپ نے چلانی ہے، مارکیٹنگ والوں کی طرف سے۔ اس کا آپ مطلب میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھائی دیتا ہوں کہ جو مارکیٹنگ والے جو ہیں، اگر چینل کی ہر چینل کی مارکیٹنگ ٹیم ہوتی ہے، سیلز ٹیم ہوتی ہے، وہ کوئی چیز بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر سیلنگ یور کانٹینٹ ان ٹرمز آف اشتہارات۔ تو پنجاب گورنمنٹ آپ کو اشتہار نہیں دے گی اگر آپ مریم نواز کی چیزیں نہیں چلائیں گے، تو کچھ اسپیسیفک چیز انہوں نے چلوانی ہوتی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، تو ان کی یہ چینلز کی مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کرتی ہے کہ جناب والا یہ ذرا چلوا دیں نیوز میں، ذرا یہ نیوز کر کے چلوا دی جائے، اس کے بدلے ظاہری بات ہے آپ کو اشتہارات ملیں گے۔ آپ کو آڈیو لیک تو یاد ہی ہوگا نا، دیکھی ہے میری میڈیا مینجمنٹ، میں نے میاں عامر کو تن دیا اور میں نے اس کو پھن دیا اور میں نے اس کو واڑ دیا، تو وہ آج بھی چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، مارکیٹنگ گمکس چل رہے ہیں۔ میں میڈیا میں کام کرتا رہا ہوں تو میں آپ کو بہت اتھینٹکلی بتا سکتا ہوں، چینلز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، یہاں سو اینڈ سو کے مریم نواز کی تقریر نہ کٹ کرنے کے بعد شکوہ کیا جاتا ہے کہ جناب والا آپ نے صرف 3 منٹ دکھائی ہے، وہ تو 15 منٹ بولی ہے بی بی، تو آپ پورا دکھائیں گے تو اشتہارات ملیں گے۔ تو اسی لیے جو وہ مریم اورنگزیب صاحبہ میری فیوریٹ منسٹر جو ہیں، جن کو ہر چیز دنیا کی پتہ ہے، وہ ٹویٹ کر کے دیکھتی ہیں کہ ہر چینل پر مریم نظر آ رہی ہے۔ وہ مریم کیسے نظر آتی ہے ہر چینل پہ؟ وہ ایسے نظر آتی ہے کہ یہ اشتہارات بند کر دیتے ہیں چینلز کے، تو چینلز کہتے ہیں چلو جی دکھاؤ جی، اور ایک طرف یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ ابھی میں شرط لگا کے آپ سے کہتا ہوں، آپ ذرا چھوڑ دیں عمران خان کو،
کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کالج میں چھٹی دینے کی, کسی جگہ پہ چھٹی دینے کی. آپ اس کو سیکیورٹی بھی نہ دیں, بس حملہ نہ کریں اس کے اوپر, سیکیورٹی بھی نہ دیں. پھر آپ دیکھیں تصویریں کیسے آتی ہیں, جھنڈے کیسے آتے ہیں, سلوٹ کیسے پڑتے ہیں, تالیاں کیسے بجتی ہیں. آپ کو لگ سمجھ جائے گی, لگ وہ کہتے ہیں نا لگ لو لگ جائے گی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. زیادہ دور بھی نہ جانے دیں, اڈیالہ کے جیل گیٹ نمبر 5 کے باہر اس کو کھڑا کر دیں گاڑی کی چھت پہ. آپ دیکھیں میلہ کیسے لگتا ہے. مطلب آپ 2025 میں بھی حرکتیں کر کے آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ مجھے نواز شریف کا اشتہار یاد ہے, وہ جو جھنڈا چڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی. اور طاہر لاہوتی بیچارے لاہوتی کو ایسی گولیاں پڑی چھلنی ہو کے طاہر لاہوتی زخمی ہو کے کدھر گرا ہوا ہے. تو یہ گیمک سے گریز کریں, اصلی آپ کی قدر ہوگی, آپ کی محبت ہوگی تو نظر آ جائے گی سب کو. یہ ڈرامے بازی جب آپ کرتے ہیں لوگوں کو چڑ ہوتی ہے. آج کل کی جنریشن خاص طور پہ وہ ٹک ٹاک جنریشن ہے, وہ اس سے اچھے ٹک ٹاکس تو وہ خود بنا سکتے ہیں آپ سے. آپ ڈی ایس ایل آر لے کے مہنگی ترین آپ نے ٹیم ہائر کی ہوئی ہے جو 24 گھنٹے آپ کو شوٹ کرتا رہتا ہے. آپ کوئی ٹک ٹاکر دیکھیں وہ اس سے اچھا شوٹ خود کر لیتے ہیں, موبائل فون سے کر لیتے ہیں. اس جنریشن کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. بابے شابے آپ کے ابا جی بناتے رہے ہیں اسی قسم کے گیمکس کے سے. آپ کوئی نیا طریقہ سوچیں, کوئی نیا کام کریں. ایک منصوبہ آپ کا اپنا نہیں ہے. خیر زیادہ تنقید ہوگی ناظرین, چھوڑیں. دیکھتے ہیں آج اسپیکر سے ملاقات ہوگی, نون لیگ کی حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کی مذاکرات شروع ہوں گے. کیا نتیجہ آتا ہے, کیا حکومت آج بناتی ہے کہ نہیں بناتی, ریٹرن گزارشات جمع کراتی ہے, یہ ساری جو ہے رات والے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.